پر نظر کی کیفیت طاری تھی اور سارے غیوب اس پر منکشف ہو چکے تھے. غیب کوئی چیز نہیں. وہ فرشتوں کو دیکھ کر ہی کہہ رہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. نظر سے پہلے یہ نظر کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کا ایمان معتبر گئے، توبہ کر لے تو اس کی توبہ معتبر گئے. نظر کی کیفیت کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد معمول سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو سبھی مان جائیں گے، ماننا تو آج ہے، اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. پھر اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 44 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا. اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو گیا تو شیطان کا بھی ذکر آیا، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں. شیطان اس وقت فرشتوں پہ رہتا تھا اور معلم الملائکہ کہلاتا تھا، معلم الملکوت کہلاتا تھا، فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا. شیطان نے سجدہ نہ کیا. 80,000 سال اس نے زمین پر عبادت کی، اور بعض نے کہا 80 لاکھ سال عبادت کی. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں شیطان نے رب کو سجدہ نہ کیا ہو. تھا تو وہ جن، بلکہ ابو الجن، جنوں کی اصل شیطان ہے. سارے جنات ابلیس کی اولاد ہیں، جیسے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو تھا تو وہ جن، لیکن اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے سبب اتنا مقام اس نے حاصل کیا کہ وہ فرشتوں میں رہنے لگا. فرشتے نوری ہوتے ہیں، جن ناری ہوتے ہیں. فرشتوں میں رہنے لگا، اور فرشتوں میں بھی اس کو وہ مقام ملا کہ اللہ نے اس کو معلم الملکوت بنا دیا، فرشتوں کا استاد بنا دیا. وہ فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا. تو معلم الملکوت بہت عبادت گزار تھا. لیکن جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ نائب اور خلیفہ بن کر زمین پر میرا حکم نافذ کرے گا، میرا نظام نافذ کرے گا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا. وہ مجسمہ مٹی کے بدبودار گارے سے تیار تھا. بدبودار گارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کسی نجس چیز سے تعبیر ہو. مراد یہ ہے کہ جب آپ گارا بناتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اسمیل ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو مٹی کی بو ہوتی ہے، اس بو والے گارے سے، وہ سیاہ مٹی کے گارے سے تیار ہوا. پھر اللہ نے مجسمہ بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معزز اور مکرم روح حضرت آدم علیہ السلام میں پھونک دی، تو ان میں جان آ گئی. روح پھونکنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا کن فیکون، جس کام کو کرنا ہو کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو روح پھونکنے سے مراد ہے ان میں جان ڈالنا. باقاعدہ کوئی دم کرنا یا پھونکنا ہی مراد نہیں ہے، ان میں جان ڈال دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، جن میں یہ ابلیس بھی موجود تھا. تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جیسے ہی میں ان پہ روح پھونکوں تو آپ سب نے ان کو سجدہ کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے. تو تمام فرشتے جھک گئے، انہوں نے سجدہ کیا. لیکن ابلیس کھڑا رہا اور اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، جس کا بیان ان آیات میں آ رہا ہے. یہ جو سجدہ کیا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ سجدہ تعظیمی تھا. عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ کو ہوتا ہے، نہ کسی کو ہوا نہ کسی کو ہو سکتا ہے. عبادت تو اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، عبادت کا جس کو لائق عبادت سمجھا جاتا ہے. تو ایک مسلمان تو پہلے جملے میں اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب ہے ہی نہیں تو عبادت صرف خدا کی ہے، سجدہ بھی صرف خدا کو ہوگا. تو سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا اس لیے فرشتوں نے کیا، تو اس وقت سجدہ تعظیمی کا جواز ہو گیا. لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی منع ہے. کسی کو تعظیم کے غرض سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. سجدہ عبادت اگر کوئی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. سجدہ تعظیمی کسی کو کرے گا تعظیم کرتے ہوئے تو گناہگار ہوگا، سخت حرام کا مرتکب ہوگا. تو کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر مخلوق کے لیے سجدہ جائز ہوتا
تو میں اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، لیکن فرمایا کہ میری امت میں کسی بھی مخلوق کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو خاص سجدہ تعظیمی ہو، سجدہ عبادت ہو، دونوں قسم کے سجدے اس امت میں ہماری شریعت میں منع ہے۔ اب یہاں واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت کہا آپ کہ رب نے ملائکہ سے، فرشتوں سے، انی خالق بشرا، میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں۔ اس سے پہلے انسان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بعض جاہل سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بندر سے وہ انسان بن گیا۔ ان کا قول بالکل قابل قبول نہیں، جہالت پر مبنی ہے۔ انسان شروع سے ہی انسان تھا، اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو اللہ نے کہا انی خالق بشرا، میں ایک انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ یہ کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا۔ من صلصال من حمأ مسنون، جس انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کروں گا جو مٹی بدبودار سیاہ گارے سے بنی ہو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سیدھا کھڑا کر دوں گا، یعنی اس کا مجسمہ بنا دوں گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں گا، فِيهِ، اس میں، روحی، اپنی معزز روح کو۔ فَقَعُوا، تو تم گر جانا، لہو، اس انسان کے لیے، ساجدین، سجدے، تم اس انسان کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ تو اللہ کا حکم آ گیا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کی مخلوق میں دو مخلوقات ایسی ہیں جو معصوم ہیں، ایک نبی اور دوسرا فرشتہ۔ فرشتے اور انبیاء یہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم لفظ نکلا ہے عصمت سے، عین صاد میم اور تے، عصمت۔ عصمت کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بالکل محفوظ، یعنی نبیوں سے اور فرشتوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان میں گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ وہ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ بعض لوگ اماموں کو معصوم کہہ دیتے ہیں، امام بھی معصوم نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے تو وہاں پر معصوم بمانا محفوظ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی معصوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ سر بلوغت میں قدم نہیں رکھتے تو ان کا کوئی عمل گناہ میں شمار نہیں ہوتا، تو چونکہ اس وقت تک گناہ نہیں ہوتا تو ان کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے۔ ورنہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں۔ باقی صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، اہل بیت کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں، ان کو آپ گناہوں سے محفوظ تو کہہ سکتے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، کہ گناہ کر تو سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا نہیں، یا اگر ہو گیا ان سے بتقاضا بشریت تو فوراً وہ توبہ کی توفیق اللہ ان کو دیتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو گناہوں سے اللہ ان کو بچاتا ہے، لیکن گناہ کر سکتے ہیں وہ، اللہ ان کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ نبی اور فرشتے وہ ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے ان کو معصوم فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی معصوم، اس معصوم نبی کو سجدہ کرنے کا اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، سب کے سب فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ در حقیقت یہ سجدہ بھی اللہ ہی کو تھا، ہاں سامنے تعظیم کے لیے، چہرہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جیسے آج مسلمان جب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو سامنے قبلہ ہوتا ہے، تو قبلے کو تو سجدہ نہیں کرتے، قبلہ تو خدا نہیں ہے، وہ تو گارے کا، مٹی کا، اینٹوں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، وہ تو خدا نہیں ہے۔ ہاں چونکہ اس کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہے تو مومن اللہ ہی کو سجدہ کرتے گئے، کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو مفسرین نے کہا وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام مثل کعبہ تھے، ان کی طرف رخ کر کے سجدہ اللہ کو کرنا تھا، تاکہ ان کا معظم ہونا بھی واضح ہو جائے کہ یہ قابل تعظیم ہے، اور فرشتوں پر ان کی فضیلت بھی ظاہر کر دی جائے۔ جب یہ حکم اللہ نے دیا تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نہیں گیا۔ اللہ فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔
ابا اس نے انکار کر دیا ان یکون مع الساجدین کہ وہ سجدہ کرے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ کس کے حکم کے مقابلے میں اس نے انکار کیا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے انکار کیا۔ اتنی بڑی ضرورت تھی۔ اب ایک طرف اس کی لاکھوں سال کی عبادت ہے، ایک طرف اس کا مقام اور مرتبہ فرشتوں کا استاد بنا ہے، لیکن یہ نافرمانی وہ کر گئے، یہ گناہ وہ کر گئے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی بھی اس نے کی، اور جو نیک لوگوں کی جماعت تھی یعنی فرشتوں کی جماعت، ان سے بھی اپنے آپ کو جدا کر لیا۔ اور تیسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ اس نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس نے افضل جانا، اور معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو کم تر اور حقیر جانا، جس کا بیان اگلی آیات میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا۔ کہنے لگا قال، کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر، میرے لیے درست ہی نہیں ہے میں کسی انسان کو سجدہ کروں، میں کیسے کسی انسان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اور وہ بھی ایسے انسان کو میں سجدہ کروں جسے تم نے بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ گارے اور بدبودار گارے سے بنی، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ یعنی اس نے اپنے آپ کو افضل جانا، اور معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو حقیر جانا۔ تکبر نے اس کو مروا دیا۔ تکبر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو افضل جانے اور لوگوں کو حقیر جانے، یہ دو باتیں تکبر میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بالآخر اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ کبریائی یعنی بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ کبریائی میری ردا ہے، میری چادر ہے، جو میری چادر مجھ سے کھینچے گا میں اسے ذلیل کروں گا۔ تو جو تکبر کرے گا وہ ذلت کا شکار ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تکبر کو دنیا میں بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اس کا انجام آخرت کا عذاب ہوگا۔ متکبرین قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ چونٹی کتنی حقیر ہوتی ہے، پیروں تلے مسلی جاتی ہے، تو ان کا سارا تکبر ہاتھ میں مل جائے گا۔ تو انسان کو یہ ذہن نہیں دیتا کہ وہ اپنی گردن میں سریا ڈالے رہے، وہ اپنی گردن اکڑی رکھے، وہ متکبر بنا رہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے بندہ۔ کیا بنایا؟ بندے کا معنی ہے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والا، تو اس کو تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں وہی درخت جس پر پھل ہوتے ہیں اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جس پر پھل نہیں ہوتے اس کی شاخیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ متکبر انسان میں ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف اس کی اکڑ ہوتی ہے، اور جو عاجزی انکساری کرتا ہے اس کا مطلب اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، پھل تو اس درخت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو متکبر کو خود سوچنا چاہیے کہ مجھ میں کچھ نہیں ہے، تبھی اکڑ پیدا ہو گئی، کچھ ہوتا تو میں تواضع اور انکساری سے کام لیتا۔ تو اللہ کو عاجزی انکساری بندوں کی طرف سے پسند ہے، تو اس نے تکبر کیا۔ ایک تکبر نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا؟ اللہ نے فرمایا قال، فرمایا فاخرج منہا، نکل جا جنت سے۔ جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، عبادت گزار تھا، حضرت آدم سے پہلے جنت میں رہ رہا ہے، کتنا مقام اور مرتبہ۔ فرمایا فاخرج منہا، اس جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ ہم پڑھتے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم 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 تا قیامت اس کو مردود 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 کہتے رہیں۔ مردود کا معنی ہے جس کو رد کر دیا گیا، جس کو دھتکار دیا گیا، جس کو ذلیل کر دیا گیا، جس کو نکال دیا گیا، اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ فرمایا کہ قیامت تک مردود ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو قیامت تک شیطان اللہ کی رحمت سے دور گئے، اور قیامت کے بعد عذاب کا مستحق ہو جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس کو مردود بھی کیا اور لعنتی بھی قرار دے دیا، لعنت کا مستحق بھی قرار دے دیا۔
اب تکبر تو اس کو پہلے ہی لے ڈوبا، مردود بارگاہ تو پہلے ہی ہو گیا، اب بھی باز نہ آیا، اب اس نے بحث شروع کر دی، اب اس نے کلام شروع کر دیا، کہنے لگا قالا، عرض کرنے لگا ربی اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اب تو مجھے قیامت کے دن تک، جس دن لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اس دن تک زندگی دے دے، مہلت دے دے، مجھے موت نہ دینا اس وقت۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک تو لوگ مریں گے، قیامت ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی مرے گا نہیں، تو وہ چاہتا تھا ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے، کبھی مجھ پر موت طاری نہ ہو، یہ اس نے اللہ سے دعا کی۔ اب شیطان کی یہ دعا بھی مقبول ہوئی، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا قالا، اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تجھے زندگی دی جاتی ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم کے دن تک۔ اور وہ وقت معلوم کیا ہے؟ نفخہ پھونکا جائے گا جس وقت، اس وقت تک اسے مہلت دی گئی۔ نفخہ کہتے ہیں سور کو، سور پھونکا جائے گا قیامت سے پہلے 2 مرتبہ، ایک پہلا نفخہ کہلائے گا نفخہ اولا، دوسرا کہلائے گا نفخہ ثانیہ۔ تو نفخہ اولا پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، جتنے لوگ ہیں موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھا لیے جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، اس سور سے اٹھیں گے اور اس سور سے مر جائیں گے۔ تو شیطان کو یہ مہلت اللہ نے دی وقت معلوم تک، وہ وقت معلوم سے مراد ہے پہلا سور، پہلا نفخہ۔ تو پہلے نفخے تک تو وہ جیے گا، پھر اس کے بعد اس کو بھی موت آئے گی، اور اس کے بعد پھر وہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی ہمیشہ کی زندگی اللہ نے اس کو نہیں دی، بلکہ ایک وقت اس پر بھی موت طاری ہوگی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ وعدہ تو سب کے ساتھ پورا ہونا ہے، یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی پورا ہوا، یہ رسولوں کے ساتھ بھی پورا ہوا، یہ ساری مخلوق کے ساتھ۔ جس کو اللہ نے جان دی ہے اس سے جان کو واپس بھی لے گا، جس کو اللہ نے جاندار کیا ہے اس کو بے جان بھی وہ فرمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بے جان ہونے کے وقت کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، ہم اپنی دنیاوی مشغولیات میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے آقا مولانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کا حصہ ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ کبھی موت کو فراموش نہ فرمائے۔ حضور علیہ السلام جب رفع حاجت فرماتے تو رفع حاجت کے بعد وضو فرماتے تھے، آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، لیکن مثال کے طور پر رفع حاجت کے لیے وہ مقام گئے اور وضو کے لیے یہ مقام ہے۔ اگر حضور نے رفع حاجت وہاں فرمائی تو حدیث میں ذکر ہے وہاں سے یہاں آنے تک بھی آپ بے وضو نہ رہتے، اس کو پسند نہ فرماتے، اسی مقام پر فوراً تیمم کر کے پھر آ کر وضو فرمایا کرتے۔ جب آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مختصر سا وقت بس یہاں آ کے آپ نے وضو کر لینا تھا، آپ نے اس کے لیے بھی تیمم کا اہتمام فرمایا۔ فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میری موت کا وقت کیا ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے آنے تک موت